بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں گھروں میں جانے کے موقع سے جو اجازت لی جاتی ہے اس بارے میں اسلام کے آداب آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ گزشتہ مجلسوں میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی مسلمان کسی کے گھر جائے تو سلام بھی کرے اور اجازت بھی لے، دونوں میں سے کسی ایک چیز پر اکتفا نہ کرے۔ اگر اندر سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو اپنا تعارف کرائیں، اور ایسا تعارف کرائیں جس سے سامنے والا آدمی گھر میں سے جو پوچھ رہا ہے اسے پتہ چل جائے کہ آپ واقعی کون ہیں۔ ایسا مبہم تعارف اور مجمل تعارف نہ کرائے جس میں آپ بولنے سے پہلے جہاں تھے بولنے کے بعد بھی وہیں ہوں۔ جیسے کہ بعض صحابہ کو آپ نے پوچھا کہ کون، تو انہوں نے فرمایا انا، میں ہوں، تو آپ نے باقاعدہ جو ہے ایک کتاب برا لہجہ اس موقع پر استعمال فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو ہے صحیح طریقہ نہیں ہے۔ شراح اور محدثین اس ذیل میں یہی لکھتے ہیں کہ تعارف ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جس غرض سے پوچھ رہا ہے، مجھے اندر آنے دینا ہے کہ نہیں، کون شخص ہے، اس کے بارے میں وہ بصیرت پر رہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ اپنا تعارف کرانے میں اگر دو تین اپنی الگ الگ جو ہے پہچان بتانی پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا اپنے یہاں، تو وہ آئے اور 3 مرتبہ انہوں نے اجازت چاہی۔ پھر جب اجازت نہیں ملی، کوئی اندر سے جواب نہیں آیا تو واپس چل دیے۔ تو اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 الگ الگ پیرایوں میں اپنی پہچان بتائی تھی۔ چنانچہ پہلے کہا تھا یستأذنک الاشعری، اشعری آپ سے اجازت چاہتا ہے گھر میں آنے کی۔ پھر فرمایا یستأذنک ابو موسیٰ، اپنی کنیت بتائی کہ ابو موسیٰ آپ سے اجازت چاہتے ہیں گھر میں آنے کی۔ پھر بھی جواب نہیں ملا تو فرمایا یستأذنک عبداللہ ابن قیس، عبداللہ ابن قیس آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو اتنا تعارف کہ جس میں سامنے والا آدمی پہچان جائے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اپنی پہچان ایسی ہو کہ جس میں عام حالات کے اندر اپنی بڑائی سامنے آتی ہو مگر اس کے بغیر پہچان نہ ہوتی ہو، تو آپ کو اس درجے کا تعارف بھی کرانا چاہیے۔ جیسے کوئی مفتی کے نام سے معروف ہے، اگر وہ صرف اپنا نام دے گا تو گھر والا نہیں پہچانے گا۔ ملا علی قاری وغیرہ نے لکھا ہے کہ اسے بتانا چاہیے کہ میں مفتی فلان بول رہا ہوں، اس لیے کہ اصل پہچان ہے۔ آپ تواضع کے اندر ایسا لہجہ اختیار کریں جس میں سامنے والے کو کلفت ہو، اس کے بجائے آپ جو ہے اپنا صحیح تعارف کرائیں جس میں وہ پہچان پائے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ بہرحال گھروں میں جانے کے موقع سے اجازت یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ البتہ یہ اجازت کبھی زبان سے لی جاتی ہے، اور بعض خاص شخص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ زبان سے اجازت کے علاوہ اور کوئی لہجہ اور کوئی طریقہ اپنایا جائے اور جس میں گھر والے کی اجازت معلوم ہوتی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ہر مرتبہ یہ جملہ بولنا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، بعض مرتبہ ایک تکلف کا باعث ہوتا ہے، خاص کر کے جو لوگ گھر میں بہت آمد و رفت رکھتے ہیں تو ہر موقع سے ان کو اس طرح کی اجازت ایک دشوار بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو شریعت میں گنجائش ہے، آپ جو ہے ایسی اجازت نہ لیتے ہوئے آپ دونوں سمجھ جائیں، اجازت لینے والا اور اجازت دینے والا، اس طرح کی جو ہے اجازت بھی کافی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن کو بھی جاتا تھا اور رات کو بھی میرا آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں آنا جانا بہت رہتا تھا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رات کو میرا جانا ہوتا تو میری اجازت صرف اتنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھنکھار دیں، تنحنح لی، آپ صرف کھنکھار دیتے تو میں سمجھ جاتا کہ آپ آنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں۔ ویسے تو کھنکھارنا یہ لوگوں کو نہ آنے دینے کی عام طور پر اجازت ہے۔ محدثین اس حدیث شریف کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی طور پر اس کو اجازت کا لہجہ بتایا گیا تھا کہ آپ آئیں اور میں کھنکھار دوں تو تم کو اندر آ جانا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ کھنکھارنے کا مطلب شاید حضرت علی اس وقت نہ آئیں، اس سلسلے کی بات تھی۔ بہرحال اگر کوئی علامت ایسی ہو، کوئی لہجہ ایسا ہو
یا کوئی آواز ایسی ہو جس سے اجازت معلوم ہو جائے یا اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ معلوم ہو جائے تو بھی کافی ہے. ادخلوا بولنا، میں اندر آ سکتا ہوں وغیرہ بولنا، یہ ضروری نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زبردست خادم ہیں. آپ کی سب خدمتیں انہی کے حوالے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھا کر چلنا، لے جانا، سامنے رکھ دینا، اسی طرح آپ کی مسواک آپ کے ہاتھ میں دینا، اسی طرح پانی کے وضو کرنے کے لیے جو پانی کے برتن رہتے تھے وغیرہ، یہ ساری خدمت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے تھی. اسی طرح آپ کا مصلی بچھانا، صاحب السجادہ بھی آپ ہیں. تو بہت ساری خدمتیں، اتنی زیادہ خدمت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان کی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا تقرب نصیب کیا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہ پوچھیے بات. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا تھا کہ تم میرے پاس آؤ، پردہ اٹھاؤ اور میری اندر سے آواز سنو، اتنی ہی چیز تمہاری اجازت. تم کو بولنے کا نہیں کہ میں اندر آ سکتا ہوں، بس پردہ اٹھاؤ اور میں ہوں، اتنا تم کو پتہ چل جائے تو یہ تمہاری اجازت ہو جائے گی. یہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود خادم تھے، بار بار آنا جانا رہتا تھا، اب ہر مرتبہ اس طرح مستقل لمبی اجازت مانگنا ایک تکلف سے بھی خالی نہیں تھا. اور دوسری ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس میں ممکن ہے بعض موقعوں پر بار بار آنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہو اور جواب نہ دے پائیں تو کام اپنے وقت پر نہ ہو. خادم کو کسی کام کے لیے جو ہے بھیجا گیا تھا، اب وہ آ کر پکار رہا ہے اور اپنائیت کی وجہ سے آدمی کبھی ٹالتا ہے تو ممکن ہے وہ کام اپنے وقت پر نہ ہو. بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، وہاں نہ ادخل بولنا پڑتا تھا، نہ کھانسی کا انتظار کرنا پڑتا تھا. گھروں میں پردے پڑے رہتے تھے، پردہ اٹھاؤ، میں اندر ہوں اتنا معلوم ہو جائے تو آپ آ سکتے ہو. حتی انہاک، آپ نے فرمایا ہاں میں کسی وقت صاف منع کروں کہ بھائی ابھی آپ نہیں آ سکتے، چونکہ آدمی گھر میں کس حالت میں ہوتا ہے، کون سے کام میں مشغول ہوتا ہے، ہر وقت پتہ نہیں چلتا. تو جب تک میں صاف منع نہ کروں اس وقت تک تم کو اس طرح کی اجازت کو کافی سمجھنا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے کہ اجازت یعنی چاہے زبان سے ہو، باقاعدہ اس کے الفاظ بول کر ہوں یا اور طریقے سے ہو، ساری اجازتیں شریعت کے اندر معتبر مانی گئی ہے. بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے انسان کسی کو بلانے بھیجتا ہے، اب وہ جو بلانے گیا اس کے ساتھ جسے بلایا گیا وہ آتا ہے تو اس کو نئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس نے بلایا ہی اس لیے ہے کہ اس کو ملاقات کرنی ہے آپ سے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی بعض روایتوں میں غالباً ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کا دوسرے پر اپنا قاصد بھیجنا اور بلاوا بھیجنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو اندر آنے کی اجازت ہے. یہ بھی بہت پرتکلف معلوم ہوتا ہے، اسلام میں تکلفات کہیں نہیں ہیں، اور ایسے طریقے کہ جس کے اندر دو آدمیوں کے درمیان میں کچھ کلفت ہو اور صرف بناوٹ اور تصنع معلوم ہو، اسلام اس سے بہت دور ہے. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو باقاعدہ اعلان کروایا گیا آپ لوگوں کو کہو وما انا من المتکلفین، میں کوئی تکلف کرنے والا بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں. بہت سیدھی سادی بات ہوتی تھی، پکی بات ہوتی تھی، کام کی بات ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بلانے بھیجا، اب وہ ہمارے قاصد کے ساتھ آ رہا ہے تو اندر نئے آنے کی اجازت مت مانگو، بھائی بلایا ہی گیا ہے آپ کو، ملاقات ہی آپ سے مقصود تھی. تو یہ بھی ایک چیز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک علامت ہے کہ گھر والا آپ کی ملاقات چاہ رہا ہے، آپ کو اندر آنے کے موقع سے نئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی شخص بلانے بھیجا گیا اور ادب میں اجازت لے، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد سے اجازت لے، تو ایسا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھا. چنانچہ شاگردان ہوتے تھے وہ اپنے استاد کا ادب کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا اور آپ بھی تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا اپنے گھر میں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے دودھ کا بھرا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہا اے ابو ہریرہ جاؤ جو صفہ کے اوپر طالب علم بیٹھے ہیں ان سب کو بلا لا. آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں آج بھی صفہ اور چبوترا قائم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے بالکل پیچھے ہی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ لگا کرتا تھا، طلباء وہاں پڑھتے تھے. اور بہت سے تو وہ تھے جن کا گھر بھی نہیں تھا، کوئی اپنے گھر میں سے لا کر کھلا دیتا، کوئی دعوت دے دیتا، کوئی کھجور کا خوشہ لٹکا جاتا تو اس میں سے وہ کھایا کرتے تھے.
کبھی کھانا نہیں بھی ملتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود کی حالت یہ تھی کہ وہ راستے کے اندر بھوک کی وجہ سے غشی کھا جاتے تھے. لوگ ان کو جو ہے اپنا یہ مار کر اٹھاتے تھے کہ ان کو کہیں جنون تو نہیں ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے مجھ کو کوئی جنون نہیں تھا, بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی تھی. یہی وہ ہیں جنہوں نے ہم تک ذخیرہ احادیث پہنچائے. اتنے دفتر جو آج ہم کو پہنچے ان کی اسی قربانی کا نتیجہ ہے. تو یہ اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑا اہتمام فرماتے, اپنے یہاں کچھ بھی کھانا ہوتا تھوڑا بہت بھی بلوا لیتے ان کو. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو تھوڑا سا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ نے رکھا ہوا پایا پیالے کے اندر. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ سارے صفہ والوں کو بلا لاؤ, سب کی دعوت. چنانچہ سب آئے اور آ کر انہوں نے آنے سے پہلے اجازت لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور تب سب آئے. تو اب ظاہر ہے کہ ابھی جو میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ کسی کو بلانے بھیجا ہو تو نئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس روایت میں جہاں انہوں نے ان کو بلانے بھیجا تھا پھر بھی انہوں نے اجازت لی, ظاہری ٹکراؤ ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک شاگرد کا ادب تھا. وہ اپنے استاذ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نہیں مجھے بلانے بھیجا پھر بھی مجھے ایک مرتبہ اپنے استاذ سے بلوانا چاہیے کہ آ جاؤ اندر. اور باقاعدہ آپ نے یہاں روکا ٹوکا نہیں, ان کو اجازت دی اور یہ حضرات گئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس موقع کے اوپر غالباً حضرت ابو ہریرہ پہلے داخل ہو گئے ہوں اور یہ لوگ جمع ہو کر تھوڑے بعد میں آئے ہوں. تو ظاہر ہے کہ قاصد کے ساتھ نہیں ہے, اب کس حالت میں ہے پتہ نہیں, اس لیے نئی اجازت کی ضرورت پڑے گی. بہرحال یہ اسلامی طریقے ہیں اور اتنی تفصیل سے اسی لیے دکھائے گئے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم لوگ اس کو لائیں. اور اندر سے اجازت دینے والے کو بھی اجازت دے دینی چاہیے. اگر وہ فارغ بیٹھا ہے یا سامنے والے کا کوئی کام ہے تو آپ کو اجازت دے دینی چاہیے. ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سلام پانے کے لیے پہلی مرتبہ اجازت نہیں دیتے تھے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے انصاری صحابی ہیں اور بڑا مقام تھا ان کا, انصار کے سب سے کریم سمجھے جاتے تھے یہ. تو ان کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا بہت رہتا تھا. تو ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے ہی کہتے ہیں, سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جن کا نام قیس تھا, وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر آئے. آپ نے پہلی مرتبہ سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو میرے والد نے بہت آہستہ سے جواب دیا. قیس کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ نے بہت آہستہ جواب دیا میرے والد نے. تو میں نے اپنے والد کو کہا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, تم زور سے جواب دو. اور انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ہم پر اللہ کے رسول کی زبانی سلامتی آئے, اس لیے ابھی تم خاموش رہو, بار بار سلام ہونے دو. تو پھر دو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا, دو بار انہوں نے بہت آہستہ جواب دیا. تیسری مرتبہ انہوں نے سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا تو انہوں نے جو ہے آہستہ سے جواب دیا. اب اسلامی تعلیم یہ ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرو اور جب کوئی جواب نہ دے تو لوٹ جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے. حضرت سعد ابن عبادہ گھر میں سے نکلے اور وہاں جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور فرمایا رسول اللہ میں ہر مرتبہ آپ کا سلام سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ رسول مجھ کو یوں بار بار کہے تم پر اللہ کی سلامتی, تم پر اللہ کی رحمت, اس لیے میں آہستہ جواب دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ گھر میں تشریف لائے. وہاں اتنی بے تکلفی تھی کہ وہاں آپ نے غسل فرمایا. حضرت سعد ابن عبادہ نے مستقل غسل کا پانی پیش فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. اور حضرت سعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹاول تھا جس ٹاول کے اوپر جو ہے یہ زعفران لگا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے وہ ٹاول دیا تو آپ نے اس سے پوچھا اور آپ جب پوچھ کر باہر نکلے تو ابھی بھی میری آنکھوں کے اندر وہ منظر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر وہ زعفران کے حصے تک لگے ہوئے تھے. بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا, آپ نے وہاں کھانا تناول فرمایا اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے دعا دی, اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد ابن عبادہ. ایسی دعا آپ ہمیشہ کھانے کے بعد دیا ہی کرتے تھے. بعض موقعوں پر آپ نے, ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعد ابن عبادہ ہی کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ افطار کرنے کے لیے گئے تو افطاری کا کھانا کھا کر آپ نے یہ دعا دی, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. یہ سب دعائیں ہیں حدیث شریف میں, کسی کے یہاں کھانے جاؤ تو اس طرح کی دعا دیا کرو. بہرحال حضرت سعد ابن عبادہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا چکے تو اس وقت اپنے بیٹے کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خچر کے اوپر آپ کو چھوڑنے جاؤ. اس وقت خچر جیسی سواری ہوتی تھی, اس پر ایک بہت اچھا بچھونا بچھایا گیا تھا. حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ حضرت میں بھی آنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ.
تو حضرت قیس ادب سے کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا، ایک تو خچر آپ ہیں اور پھر میں ساتھ میں سوار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ سوار نہیں ہونا ہے تو تم یہیں رہ جاؤ، میں خچر بھیج دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے، اتنی بے تکلفی تھی۔ بہرحال اس روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلام زیادہ پانے اور برکتوں کو زیادہ محسوس کرنے کے لیے پانے کے لیے جو ہے یہ حضرات اس طرح کا تھوڑا سا تاخر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سعد ابن عبادہ بہت بڑے درجے کے صحابی، ان کے یہاں لنگر خانہ چلتا تھا ان کے آباء و اجداد سے ہی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں جب ان کے ٹیلے کے پاس سے گزرتا تو وہاں ٹیلے کے پاس ایک خادم ہر ایک وقت آواز لگاتا رہتا، جس کو گوشت اور چربی والا کھانا ہو تو دلہم کے یہاں تشریف لے آؤ۔ یہ دلہم جو ہے ان کے دادا ہوتے ہیں، اور پھر دلہم کی جب وفات ہو گئی تو پھر ان کے بیٹے عبادہ، ان کی طرف سے بھی خادم یہی ندا لگاتا تھا، بھائی جس کو کھانا ہو، کوئی بھی کھانے کا متمنی ہو وہ یہاں آ کر کھانا کھا لے۔ عبادہ کی وفات ہو گئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خادم کو اسی پر لگا رکھا تھا کہ بھائی کوئی بھی بھوکا یا کسی کو بھی کھانا اور باقاعدہ یہ اعلان کروایا جاتا تھا لحم اور شہم، چربی والا اور گوشت والا کھانا ہو، اچھے سے اچھا کھانا یہاں ملے گا۔ اور پھر حضرت سعد کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے قیس کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی ندا لگواتے، لوگوں کو اپنے گھر کھانا کھلاتے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب پاتے۔ بہرحال یہ آداب ہیں کسی کے گھر میں داخلے کے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں ان آداب کو اپنائیں جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب تو بعض ماں باپ ایسے ہیں کہ بیٹا السلام علیکم کر کے آیا تو اسے بھیجتے ہیں، نہیں ٹیچر نے کیا سکھلایا تھا، میں آئی کم ان ڈیڈ، میرے والد میں آ سکتا ہوں، یہ انگریزی میں بول کر آؤ۔ یہ ہے ماں باپ اپنے جو ہے سلام جو اسلامی طرز سے انہیں باہر کر دیتے ہیں کہ نہیں ٹیچر نے جو سکھلایا تم آخر کب سیکھو گے۔ یہ گوروں کی مغربی ویسٹرن کلچر کی تہذیب سکھلائی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تہذیب سے محبت کرنے والے بنیں، اپنی زندگی میں اسلامی تہذیب میں اعزاز اور شرف محسوس کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔